جو بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اتنے پینک کیوں ہوتے ہیں کسی سمپل سی سچویشن میں یا کسی بڑی سچویشن میں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم سے ساری ہر چیز چھین لی جا رہی ہے. حالانکہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو مالک کائنات نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی چیز نہیں چھین سکتی، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ کوئی اس کو دلوا بھی نہیں سکتا. یہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ بابا بھی تمہیں نہیں دلوا سکتا ایک چیز. اب سب کچھ ہمارے اندر ہے. میں تو اوور دا ایئرز لوگوں سے مل کے، لوگوں کی گفتگو سن کے اور صحبت قلندر سے جو بھی روشنی نصیب ہوئی اس سے میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر بندہ دوسرے بندے کی شکایت کرتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک اکیلا 2 11 باقی سارا جہان جو ہے وہ اس کا دشمن ہے اور اس نے تلواریں اٹھا رکھی ہیں. حالانکہ وہ پرابلم انڈیویجول کے اندر ہے ساری. جب سے ہم نے یا جب تک ہم اپنے اوپر نظر نہیں رکھیں گے یہ عقدہ کھل نہیں سکتا، یہ راز روشن نہیں ہو سکتا، یہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا کسی کو بھی. ہم اچھے ہیں، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ یہاں سے اوپر ہے، صرف اس کا دھڑکن سے کوئی تعلق نہیں. یہ قلندر پاک کا فیض ہے، ایک سمپل سادہ سا کہ آنکھیں من کر کے دل میں 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پیا کرو. ایک بار انسان اللہ کہتا ہے دل سے تو خواجہ خضر علیہ السلام نے اس ایک صوفی کو یہ بات کہی تھی خواب میں کہ جو شخص ایک بار اللہ کہتا ہے اس کا اللہ کہنا اللہ کی طرف سے جواب ہے. اگر اس کا پہلا اللہ کہنا قبول نہ ہو تو دوسری بار اللہ نہیں کہہ سکتا. یہاں سے تو ہم پڑھتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. یہ دل کا کلمہ پڑھنا جو ہے ہم نے رٹنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، کوئی چیز پڑھنی ہے، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس زبان سے پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو نہ ہماری آنکھ کو لگتا ہے نہ زبان کو لگتا ہے، سیدھا دل دے آ کے بجتا ہے. چونکہ اس کے دونوں اطراف گھیرا ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف ابلیس ہے. اندر ہمارے خواہشات ہیں، بھری ہوئی ہے. دل ایک پیالے کی طرح ہے، اس پیالے کی کتنی لیمٹ ہوگی؟ مطلب ہم 6 فٹ کے اگر فرض کرو ہیں تو ہمارے اندر اب دل کو ڈھونڈ لو اگر ظاہر داری کے اعتبار سے. لیکن میں اس دھڑکن کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا اصل دل ہے. اس کے اندر تو کائنات بھی سما سکتی ہے، اس کے اندر سے تو علوم کے سرچشمے بھی پھوٹ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا دل ہے وہ ظاہری دنیاوی دل ہے جس کے اندر بس ایک لمٹ ہے. خواہشات جا اندر، نہ وہ مردیاں نہ وہ کسی پاسے جان دیا، نہ کسی کو پتہ ہے کہ جلیں گی کیسے، ختم کیسے ہوں گی، محاسبہ کیسے اپنا کرنا ہے، نفس سے کیسے لڑنا ہے. موٹی بات ہے لیکن فقیر نے سمپل کر دیا اس کو کہ اپنے دھڑکن میں اللہ کا خیال روشن کرو. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا. اللہ فرماتے ہیں وہ وسوسہ جو تمہارے دل میں گزرتا ہے، وسوسہ جو تمہارے اندر سے گزرتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے. سوچو کیسے پکڑے جائیں گے ہم.
اور ہم اسی بات پہ بس ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے اس جہان میں گھومے ہوئے کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، یہیں رہنا ہے سدا۔ سدا تو کوئی چیز نہیں ہے، سدا تو کوئی نہیں رہے گا۔ اچانک جوانی آتی ہے۔ میں بابائی کی تصویر کا اکثر مثال دیتا ہوں۔ ایک تصویر ہے بابائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بال سفید، میرے بال کالے، کالی داڑھی، ان دیکھ لو۔ اے صرف 21-22 سال گزرے نے، یہ حال ہوتا ہے بندے کا۔ تو اس لیے پینک نہ ہوں۔ آپ کو سب کو بتایا ہے اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں، انگلیاں رکھیں، دھڑکن سنائی دے گی، پلس آپ کو سنائی دے گی۔ آنکھیں بند کر کے دل سے، دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ 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 پڑھیں اور دل میں دعا مانگیں۔